اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آج اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارا دورہ صرف و نحو کا سفر 14ویں کلاس تک آ پہنچا ہے۔ آج 14ویں کلاس ہے۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا قبول فرمائے۔ مطلب 15 روزہ دورہ ہے تو اس کا مطلب سیکنڈ لاسٹ کلاس۔ اللہ پاک ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، علم دین سیکھنا سمجھنا آسان فرمائے۔ پچھلے سبق میں ہم نے توابع کا بیان پڑھا تھا۔ 5 تابع ہیں۔ نمبر 1 صفت، نمبر 2 بدل، نمبر 3 تاکید، نمبر 4 عطف بالحرف اور نمبر 5 عطف بیان ہے جی۔ تو یہ 5 توابع پڑھے تھے۔ توابع کے بعد قسم کا ترکیب کرنے کا ہم نے طریقہ عرض کیا تھا کہ حروف قسم 4 ہیں، با واو تا لام۔ بوتل لکھا تھا میں نے، تو یہ حروف جارہ ہیں۔ تو قسم جو ہوتی ہے وہ جار مجرور ہوتی ہے، اس کے پیچھے فعل نکال لیتے ہیں۔ اقسم، اقسم یقسم افعال باب کا فعل ہوتا ہے، تو وہ نکال لیتے ہیں، اس کا معنی بنتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ ہے قسم۔ اچھا، قسم کے بعد پھر میں نے صرف کی تھوڑی سی گفتگو کی تھی، کچھ گردانیں ہماری رہ گئی تھیں۔ فعل امر بنانے کا طریقہ اور فعل نہیں بنانے کا طریقہ آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ مجھے بہت امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ پریکٹس کی ہوگی، دیکھا ہوگا، تاکہ آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے۔ جب تک اس کی پریکٹس نہیں ہوگی، علامات کی پہچان کرنے میں آپ ناکام ہوں گے، کوشش کم کریں گے، تب تک سنی سنائی باتیں آپ چلتی رہیں گی تو اس سے علم نہیں آتا۔ علم آنا شروع ہی تب ہوتا ہے جب آپ میں جستجو آتی ہے، یعنی آپ کا دل کرتا ہے کہ یار یہ چیز میری ہے، میں اسے لوں، پک کروں۔ اگر آپ بھی اسے پک نہیں کریں گے تو علم دین کا سادہ سا اصول ہے، یہ اسی کو اپنا آپ سونپتا ہے جو اس کے لیے توجہ دیتا ہے۔ اگر توجہ دینے میں بھی بندہ ناکام ہو جائے، یعنی آپ نے 1.5 گھنٹے کی کلاس لی اور 1.5 گھنٹے کے بعد اگلے دن تک آپ نے سوچا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، آپ کے ذہن میں کوئی فلم چلی نہیں سبق کی، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بے توجہی کا شکار ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی ایسی آفت میں مبتلا ہوں کہ ہم بے توجہ رہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے، تو ہماری توجہ بھی اسی علم کی طرف رہے اور یہ علم پاک اپنے فضائل و برکات کے ساتھ ہمیں حاصل ہو۔ تو کوشش ضرور کیجیے گا۔ چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اگلے سبق کی طرف۔ ایک چھوٹی سی بات اور آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں۔ 2 گردانیں اور بھی آتی ہیں۔ اب اتنی ساری گردانیں کون یاد کرے؟ اتنی ساری نہیں یاد کرنی ہوتی، لیکن علامات اپنے ذہن میں رکھ لینی ہوتی ہیں کہ یہ علامتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہی فعل مضارع ہوتا ہے۔ اس فعل مضارع کی جو گردان ہوتی ہے، فعل مضارع کی گردان کے ساتھ 2 نون آ جاتے ہیں، ایک تشدید والا نون مشددہ اور ایک نون تخفیف والا نون مخففہ۔ مشددہ کا مطلب ہوگا شد والا، مخففہ کا مطلب ہوگا جزم والا۔ یعنی فعل مضارع کی جو گردان ہوتی ہے اس کے آخر میں نون آتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں بہت سارے صیغے آتے ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ سمجھانا ضروری سمجھا، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں آئے گا تو پھر آپ تھوڑا سا پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی، یہ نون کہاں سے آیا ہے۔ جیسے بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دیکھیں لَأَزِيدَنَّ ہے جی، شروع میں لام تاکید کا ہے، لام مفتوح تاکید کا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ یزید،
زایدہ یزیدو سے از یدو تھا، یہ ادربو کی طرح، اس کے آگے نون تشدید والا لگا ہے، لازیدنکم. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں اور لفظ بھی آئیں گے کہ فعل مضارع کے ساتھ، یعنی یضربو ہے تو ہو جائے گا لیضربن، لیضربن یا لیضربانی، تثنیہ میں بانی اور جمع میں لیضربن. یعنی آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ فعل مضارع کے ساتھ یہ نون تشدید والا آتا ہے، یہ نون تشدید والا آتا ہے. تو جب نون تشدید والا آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ثقیلہ. گردان ہوتی ہے یہ، پورا نام ایسے لکھتے ہیں مضارع مؤکد بانون ثقیلہ. بانون ثقیلہ یعنی اس کو یوں کہہ لیں نون ثقیلہ والی گردان ہوتی ہے، یہ ثقیل ہوتا ہے تشدید والا نون. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اگر بتانا پڑے گا اس صیغے کو تو ہم بتائیں گے یہ فعل مضارع مؤکد بانون ثقیلہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تشدید والا نون. تو یہ معروف بھی آتا ہے، مجہول بھی آتا ہے، لیضربن لیضربن، یعنی وہی مضارع ہی ہوتا ہے لیکن مضارع کے آخر میں نون تشدید والا آتا ہے. اسی طرح تخفیف والا بھی آتا ہے، لیضربن لیضربن. یوں سمجھیں 4 گردانیں یہ بنتی ہیں، ایک 2 ثقیلہ کی، ایک معروف ایک مجہول، اور 2 خفیفہ کی، ایک معروف ایک مجہول. اس علامت کو یاد رکھ لیں گے آپ. اگر فعل مضارع کے ساتھ لام لگا ہو اور اس کے ساتھ نون لگا ہو تو اس کو پہچان لیں گے، پہچاننا تو چاہیے. ایک دفعہ اپنی کسی بھی کتاب سے یہ پوری گردان دیکھ لیجئے گا اور اس کو توجہ سے پڑھ لیے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ نہیں بھولتا، کیونکہ نون تو دکھتا ہے نا اس میں. تو جب نون دکھتا ہے تو دیکھی ہوئی چیز جو ہے وہ بندہ آسانی سے کور کر جاتا ہے. سمجھ تو ہاں جی. تو یہ مضارع مؤکد بانون ثقیلہ معروف، مضارع مؤکد بانون خفیفہ مجہول، اور اللہ پہ رحم فرمائے مضارع مؤکد بانون خفیفہ معروف اور مضارع مؤکد بانون خفیفہ مجہول. ٹھیک ہے، ثقیلہ خفیفہ کی. اچھا ایک اور بات اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیں، یہ جو امر اور نہیں ہوتا ہے، امر اور نہیں ہوتا ہے، اس کی گردانوں کے ساتھ بھی یہ ثقیلہ خفیفہ آ جاتے ہیں، یعنی نون تشدید والا آ جاتا ہے. یہ ثقیلہ خفیفہ کا جو نون ہے یہ معنی کیا پیدا کرتا ہے میرے بچے؟ معنی یہ پیدا کرتا ہے کہ یہ تاکید کا ہوتا ہے. آپ گردان کو دیکھیں گے تو اس کا نام آتا ہے مضارع مؤکد، تاکید والا مضارع ہو جاتا ہے، اس میں تاکید آتی. ہمارے کئی مولوی جب خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کی گفتگو بڑی شد و مد سے کرتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ میں کہتے ہیں لام بھی تاکید کا ہے، اس میں نون بھی اللہ نے تاکید کا لگایا ہے، یعنی 2 تاکیدیں اللہ نے لگا کے ارشاد فرمایا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور دوں گا. 2 تاکیدیں لگا کے اللہ نے دیا ہے، میں اضافہ کروں گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ بات یاد رکھنی ہوتی ہے، یہ نون چاہے خفیفہ ہو چاہے ثقیلہ ہو یہ تاکید کے لیے آتا ہے. سمجھ آئی؟ اچھا امر کے ساتھ بھی آتا ہے، نہیں کے ساتھ بھی آتا ہے. اس کا مطلب امر معروف کے ساتھ آئے، امر مجہول کے ساتھ آئے، 2 گردانیں یہ ہو گئی. نہیں معروف کے ساتھ آئے گا، نہیں مجہول کے ساتھ آئے گا، 2 گردانیں یہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. آپ کو میں زیادہ اس لیے نہیں اس میں الجھا رہا کہ یہ پورا چیپٹر بنتا ہے، لیکن چیپٹر میں آپ الجھ جاتے ہیں تو بڑا شارٹ سی میں نے بات بتائی ہے. کسی بھی فعل کے ساتھ ثقیلہ خفیفہ لگا ہو، یعنی تشدید والا نون لگا ہوگا تو آپ اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، مضارع کی علامتیں چیک کریں اور نون ثقیلہ دیکھیں یا نون خفیفہ دیکھیں اور اس کا صیغہ پہچاننے کی کوشش کریں. میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ پہچان ہو جائے گی، یہ مشکل نہیں ہوتا. بس ایک
ٹرم تھی وہ آپ کے گوش گزار کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ چلیں اچھا، اب ہم اگر تھوڑا سا پچھلے اسباق کا جائزہ لیں تو ہم نے کہا تھا اسماء مشتقات، تو اس میں ہم نے پڑھا اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل. دو ہم نے چھوڑ دیے تھے، اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف. وقت ہی ختم ہو گیا تھا، پھر ہم نحو کی طرف چلے. تو اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف کو بھی دیکھ لیں تاکہ ہماری بات اپنی جگہ پر مکمل ہوتی چلی جائے. اسماء مشتقات میں جو اس میں ظرف ہے، اسماء مشتقات میں اس میں ظرف یعنی دارابا ایک فعل ہے ہمارے پاس ہے، تو اس فعل کا جو ظرف آئے گا، ظرف کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایسا لفظ اس سے بنے. مشتق کا مطلب یہ اس سے ایسا لفظ کوئی بنے کہ جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوگا. یعنی اگر دارابا ہے تو ہم کہیں مادرب، اس کا ترجمہ ہوگا مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت، دونوں ہی ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو صیغہ بنا ہے یہ وہ اسم بن گیا ہے کہ جس میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضاد را با کا جو فعل ہے وہ اس جگہ میں ہوا ہے یا اس وقت میں ہوا ہے. یعنی اس کا ترجمہ یہ بنے گا مارنے کا وقت. آپ نے سنا ہوگا مقتل، سج دھج کے گیا ہے کوئی مقتل. مقتل سنا ہے کبھی آپ نے؟ مقتل کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظرف ہے، قتل کی جگہ. سمجھ آ رہی؟ اسی طرح مسجد، سجدے کی جگہ. بالکل بالکل سجدے کی جگہ. ویری گڈ. یہ ہوتا ہے اس میں ظرف، یعنی لفظ تھا سجدہ ہمارے پاس، تو سجدے سے ایک ایسا لفظ بنایا جو اسی سجدے کی جگہ یا پھر اسی سجدے کے وقت کو مینشن کرے گا. آگے یہ سمجھ؟ یہ ہوتا ہے اس میں ظرف. اچھا، ایک اس میں ظرف ہم نے نحو میں بھی پڑھا ہے، تو وہ جو اس میں ظرف پڑھا تھا وہ مبنیات کے الفاظ پڑھے تھے. یہاں ہم کسی لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دربن ہے تو اس کا کوئی ایسا لفظ بنے جس میں فعل واقع ہو. یہ بیٹا ڈیفینیشن ہی بتائی ہے نا کہ وہ اس میں مشتق جو اس جگہ یا اس وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو. وہ اس میں مشتق جو اس جگہ یا اس وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو. سمجھ آ رہی بات؟ بالکل. تو یہ اس میں ظرف. اب اس میں ظرف کے دو ڈیزائن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مقتل، ایک ہوتا ہے مسجد. ثلاثی مجرد میں دو ڈیزائن ہوتے ہیں. دیکھ رہے نظر آ رہا ہے فرق؟ نظر آ رہا ہے کیا فرق ہے؟ یہ مقتل ہے، یہ مسجد ہے. کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اتنی دیر سے آئے گا تو کیسے چلے گی؟ ایک بندے کو آیا. ایسا تو نہیں ہے آپ آن لائن کر کے خود آرام کرنے چلے جاتے ہو؟ ناشتہ تو نہیں ہو سکتا رمضان شریف میں؟ نصب و جر نہیں، 10 نمبر توجہ کریں، اس کو نصب جر نہیں کہتے. نصب جر نحو والا ہوتا ہے، صرف آخر کے اعراب کو نصب جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ زبر زیر ہوتا ہے، زبر زیر کا فرق ہے. ہاں بالکل زبر زیر کا فرق ہے. یہ مقتل ہے، یہ مسجد ہے. یعنی یہ مفعل ہے، یہ مفعل ہے. یہ مفعل ہے، یہ مفعل ہے. تو بالکل بالکل یہ والی چیز، یہ والا آپ سمجھے
اسٹرکچر یاد رکھنا ہے آپ کو, یہ فریم یاد رکھنا ہے کہ اس میں ظرف کا ثلاثی مجرد میں 2 آتے ہیں, ٹھیک ہے, ثلاثی مجرد میں 2 وزن آتے ہیں, مقتل, مسجد. اب میں آپ کو اس کا رول بھی بتا دیتا ہوں کہاں آتے ہیں. باب کتنے ہیں ہمارے؟ 6 بابوں کا مضارع آتا ہے آپ کو, یعنی یوں کہہ لیں میں اگر لکھنا شروع کروں گا تو یہ یوں آئے گا, ضرب یضرب, یعنی یضرب. اچھا, حاسب یحسب, توجہ رکھیے گا, فتح یفتح, اچھا, سمع یسمع, نصر ینصر, اور کرم یکرم. تھوڑی سی توجہ کریے گا, یہ میں نے مضارع لکھے ہیں. ان مضارع میں دیکھیں پہلے 2 زیر والے میں نے لکھے ہیں, پھر 2 زبر والے لکھے ہیں, پھر 2 پیش والے لکھے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, یہی ہے نا فعل مضارع ثلاثی مجرد کے. یضرب, یحسب, یفتح, یسمع, ینصر, یکرم, ایسے ہی ہے نا. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی. تو بیٹے ان میں سے جو زیر والے باب ہوں گے, یعنی جو فعل مضارع اس ڈیزائن کا ہوگا, جو فعل مضارع اس ڈیزائن کا ہوگا, اس کا یہ والا وزن بنے گا, زیر والا زیر والے میں جائے گا, اور جو یہ والے ہوں گے یہ اس ڈیزائن کے ہوں گے. یعنی اگر آپ نے یسمعو کا اس میں ظرف بنانا ہے تو وہ بنے گا مسمعن, سمجھ آ رہی؟ یا ینصرو کا بنانا ہے تو کیا بنے گا؟ ینصرو کا من, اب پتہ نہیں زبردیر پیش تو آپ نے لگایا نہیں, من سیرون کے من سارون, من سارون ہی لکھا ہوگا آپ نے, آپ سمجھدار ہیں. یکرمو کا مکرمن, مکرمن, بالکل بالکل. یفتح کا مفتاح. یہ بات سمجھ آئیے کہاں زیر والا ڈیزائن ہے کہاں زبر والا. ایزی ہے, جو زیر والا مضارع ہوگا اس کا مصدر بھی زیر والا بنے گا, اور جو زبر والا ہوگا اس کا مصدر بھی زبر والا بنے گا. از دیٹ کلیئر؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آسان سی تو بات تھی. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی بات, یہ میں نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے, یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے, اس کا جو فعل آتا ہے پتہ کیا آتا ہے؟ یہ یوں آتا ہے, سجدہ یسجد. یہ اسی کا مسجد کا کیا آتا ہے؟ سجدہ یسجد, ہے جی, سجدہ یسجد. اس کا ظرف آنا چاہیے تھا یہ والا مسجد, اور جیسے ہمارے پنجابی میں نہیں بولتے کتنے چل رہا ہے, مسجد چل رہا نہیں, وہ مسجد, تو یہ جو اس کا آنا چاہیے تھا مسجد. لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں, کچھ لفظ ان کو عرب لوگ قاعدے سے ہٹ کر زیر والا پڑھتے ہیں, جس میں سے ایک مسجد ہے. ویسے نارملی رول تو یہی ہے جو آپ کو میں نے سکھا دیا, لیکن وہ کچھ لفظوں کو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایسے لفظوں کو ہم کہتے ہیں یہ خلاف قیاس عرب لوگ پڑھتے ہیں. خلاف قیاس کا مطلب یہ کہ رول سے ہٹ کر اس کو زیر دیتے ہیں عرب لوگ, یعنی اس کا جو اس میں ظرف بنے گا وہ مسجد ہی پڑھا جائے گا, کیونکہ عرب لوگ مسجد ہی پڑھتے ہیں, قرآن پاک میں مسجد ہی استعمال ہوا ہے. اچھا, اسی طرح ایک لفظ آتا ہے غاروبہ یا غروبو. اس کا مضارع دیکھیں, اس کا آپ ظرف بنائیں نا ذرا, قاعدے کے مطابق آپ بنائیں. یا غروبو کا مغرب, کیونکہ یہ اس میں سے ہے نا, مغرب, ویری گڈ. لیکن یہ بھی مغرب استعمال ہوتا ہے, یعنی عرب لوگ اس کو بھی خلاف قیاس مغرب پڑھتے ہیں. اور یاد رہ جائے گی بات, بالکل مغرب پڑھتے ہیں, یہ خلاف قیاس ہوتا ہے.
نارملی رول یہی ہے، آپ کے سامنے کوئی لفظ آئے تو آپ اسی سے اس کو اس میں ظرف بنانے کی کوشش کریں. دو لفظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اکا دکا اور آپ کے سامنے پڑھتے پڑھتے مطالعہ کرتے ہوئے آ جائے گا. یہ دو لفظ تو یاد رکھیے گا، باقی الفاظ آپ کے سامنے آتے جاتے رہیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ جب آپ مطالعہ کرنا شروع کریں گے تو یہ چیزیں آپ کی نظر میں آتی چلی جائیں گی. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سماعی ہوتی ہیں. میرا خیال ہے شرق یشرق ہی باب استعمال ہوتا ہے، تو وہ اپنے قاعدے کے مطابق ہی مجھے لگتا ہے. بہرحال دیکھ لیے گا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک شارع یشرق، وہ بھی شارع کا یشرق، یہ جو مشرق ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح خلاف قیاس ہوتا ہے. یعنی یشرق سے مشرق بنانے کی بجائے وہ مشرق بناتے ہیں عرب لوگ. ٹھیک ہے. اور بھی چند الفاظ ہیں آپ کی اس میں لکھا ہوگا نصاب الصرف وغیرہ میں، اور الفاظ بھی ہوں گے. بہرحال یہ تین لفظ تو آپ کے سامنے آ گئے. خلاف قیاس کی بیٹے کوئی پہچان نہیں ہوتی. خلاف قیاس کا نارملی مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قاعدے سے ہٹ کر یہ یوز ہوا ہے. خلاف قیاس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی. خلاف قیاس کا مطلب ہوتا ہے اب جو ہمیں پتہ چلے گا، جو ہمیں بتا دیا جائے گا، ہم اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہوگی یہ بات؟ چلیں اس کو مٹاؤ. یہ تھا ثلاثی مجرد کا. اچھا ایک اس میں ظرف ثلاثی مزید فی کا بھی آئے گا. ایک اس میں ظرف ثلاثی مزید فی کا بھی آئے گا. مجرد کا تو ایزی تھا کہ مقتل یا مسجد دو لفظ ہم یاد کر لیں اور ہم سمجھ جائیں کہ زیر والے کا زیر والے میں اس میں ظرف بنانا ہے اور باقیوں کا زبر والا اس میں ظرف بنانا ہے. لیکن مزید فی میں کیا ہوتا ہے؟ مزید فی کا جو اس میں ظرف ہوتا ہے وہ اللہ آپ پہ رحم فرمائے اس میں مفعول کی طرح آتا ہے. اب پتہ نہیں اس میں مفعول آپ کو یاد بھی ہے پچھلا کہ نہیں. جیسے اکرما یکرم افعال باب ہوتا ہے نا، اس کا اس میں فاعل آتا ہے مکرم، تو اس میں مفعول کیا آئے گا؟ مکرمون. ویری گڈ. اچھا علامہ یعلم کا اس میں فاعل آتا ہے معلم، تو اس کا اس میں مفعول کیا آئے گا؟ معلم. ویری گڈ. اچھا قاتل یقاتل، مفاعل باب کا اس میں فاعل آتا ہے مقاتل، تو اس میں مفعول کیا آئے گا؟ مقاتل. ہے جی. تقبل یتقبل کا آتا ہے متقبل، تو اس میں مفعول کیا آئے گا؟ متقبل. اچھا استقبل یستقبل، استعمل یستعمل کا اس میں فاعل آتا ہے مستعمل، تو اس میں مفعول کیا آئے گا؟ مستعمل. ویری گڈ ویری گڈ. اس کا مطلب اس میں فاعل مفعول آپ کو آتے ہیں. تو بیٹا ثلاثی مزید فی کا جو اس میں مفعول ہوتا ہے وہی وزن اس میں ظرف کا بھی ہوتا ہے. وہی وزن اس میں ظرف کا بھی ہوتا ہے. تو جب یہ والا وزن آئے گا آپ کے پاس مکرم یا معلم یا متقبل یا مستعمل، تو آپ کو ایک دفعہ تھوڑا سا رک کے سوچنا پڑے گا کہ اس کو اس میں ظرف بنانا ہے یا یہ اس میں مفعول بنے گا. سمجھ تو یہ تھوڑی سی تحری آپ کو کرنی پڑے گی. آ گئی یہ سمجھ؟ اچھا یہ ہو گیا ہمارا اس میں ظرف. آسان تھا، کوئی اس میں مشکل نہیں. تسنیہ کیسی ہے تو آپ بنا ہی لیتے ہیں نا کہ تسنیہ نہیں بنا سکتے. تسنیہ اور جمع، جیسے مسجد ہو تو اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ اس کا تسنیہ کیا؟ مسجدانی. ویری گڈ. مقتل کا تسنیہ کیا بنے گا؟ مقتل کا تسنیہ مقتلان. اچھا مغرب کا تسنیہ مغرب کا تسنیہ مغربان. سمجھ آ رہی؟ اسی طرح معلم کا تسنیہ معلمان. ٹھیک ہو گئی، کریں گے گزار. اس میں ظرف ہو گیا جی.
اچھا بیٹا اس میں ظرف کے بعد اگلا تھا اس میں آلہ، اس میں آلہ، ٹھیک ہو گئی بات؟ اس میں آلہ یہ کیا ہوتا ہے، اللہ پہ رحم فرمائے، اس میں آلہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی فعل کے کرنے کا آلہ بنتا ہے۔ آلہ تو سمجھتے ہیں، ذریعہ بنتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں کسی فعل کے کرنے کا ذریعہ بننے کا معنی پایا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے کہا فتح، فتح کا معنی ہے کھولنا، ایسے ہی ہے۔ اچھا اس سے جب ہم بنائیں گے اس میں آلہ تو بنے گا مفتاح، مفتاح ان کا معنی آپ کرتے ہیں چابی، آپ کی زبان میں کہتے ہیں چابی، کھولنے والی چیز ہے نا یہ، یعنی کھولنے کی چیز، مفتاح کھولنے کا آلہ، مفتاح کھولنے کا آلہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں کنجی۔ تو اچھا اسی طرح قتل، قتل کا معنی قتل کرنا، اگر آ جائے مقتل، مقتل تو اس کا معنی ہے قتل کرنے کا آلہ، میم پہ زیر ہے یہ یاد رکھیے گا، مقتل قتل کرنے کا آلہ، چھری کہہ لیں، تلوار کہہ لیں، کچھ بھی جو بھی چیز جس سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کا معنی بنے گا قتل کرنے کی چیز، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ناصر ینصرو ہے تو اس سے منصارن، منصارن اس کا معنی بنے گا مدد کرنے کا آلہ۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو اس چیز پر دلالت کرتا ہے جس میں کسی کام کا آلہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اب یہ منصر تو ناصرہ کا معنی مدد کرنا، تو اس پورے لفظ کا مطلب بنے گا مدد کرنے کا آلہ، اس کا معنی مدد کرنا نہیں بنے گا، اس لفظ کا معنی بنے گا مدد کرنے کا آلہ، مقتل کا مطلب بنے گا قتل کرنے کا آلہ، اور ٹھیک ہے؟ ہاں اب اس کے ڈیزائن تین آتے ہیں ثلاثی مجرد، بلکہ یہ آتا ہی ثلاثی مجرد میں ہے، مزید فی میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے تین ڈیزائن بنتے ہیں۔ نمبر ایک مفعل، مفعل تنوین تو آپ کو میں نے بتایا تھا ہر جگہ آپ کو اسم میں تو تنوین پڑھنی ہوتی ہے۔ اچھا دوسرا آتا ہے مفعلۃ، تیسرا آتا ہے مفعال، تین وزن ہو گئے، مفعال، مفعلۃ اور مفعال، یہ تینوں ہی جو ہے وزن یہ اس میں آلہ کے ہوتے ہیں، اور ہر فعل سے یہ تینوں آپ کے آ جاتے ہیں۔ جیسے دارابا سے مدرب، مدربۃ اور مدراب، اب بولیں گے پھر تین کیوں بنائے ہیں جی؟ آپ بولیں گے تین کیوں بنائے ہیں؟ تین اس لیے بنائے ہیں، ان کے معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ یہ ہے صغرا، یہ ہے وسطی، اور یہ ہے کبرا، صغرا، وسطی اور کبرا، یعنی جب ہم یہ والا ڈیزائن یوز کرتے ہیں تو چھوٹا آلہ، یعنی چھوٹی مارنے کی چیز، یہ والا لیتے ہیں تو یہ درمیانہ آلہ ہوتا ہے، درمیانہ مارنے کا آلہ، اور جب یہ والا لیتے ہیں تو یہ بڑا سا ڈنڈا ہوتا ہے، بڑا مارنے کا آلہ۔ تو صغرا، وسطی اور کبرا، سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، میم پر زیر ہے۔ اچھا دونوں کا فرق ابھی جو ہم نے اس میں ظرف اور اس میں آلہ پڑھا، اس میں ظرف میں میم پر زبر تھی اور اس میں آلہ میں میم پر زیر ہے۔ اور آئیے سمجھ،
مجھے امید ہے آ گئی ہوگی. مدربن، مدربان، مدربون، آ گئی ہے، سمجھ آ گئی. چلے ماشاءاللہ. تو 3 وزن یاد رکھنے ہیں، یہ 3 ڈیزائن یاد رکھنے ہیں کہ اس میں آلہ اگر آپ نے کسی لفظ کا بنانا ہوگا تو وہ اس ڈیزائن پر جائے گا. اگر صغرا بنانا ہے تو مدرب، اگر وسطی بنانا ہے تو مدربتن تا کے ساتھ، اور اگر کبرا بنانا ہے تو مدراب. سمجھنا. چل اس میں آلہ. اچھا، اب ایک چھوٹی سی بات کیا پچھلا تھوڑا سا ہم ریپیٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے باب کتنے پڑھے ہیں ابھی تک؟ کل باب ہمارے کتنے ہوئے تھے اس دورے میں؟ 18 کی آواز آئی ہے. ایک 6 ثلاثی مجرد کے، 12 مزید فی کے، 1 رباعی مجرد کا، اور 3 رباعی مزید فی کے. ٹوٹل 22 باب تھے. ہو گیا جی، یاد آ گیا؟ 22 تھے ٹوٹل، 22 باب. اب ان 22 بابوں کی گردانیں ہم نے کتنی یاد کی ہیں؟ ماضی میں 6 ماضیاں معروف کی، 6 ماضیاں مجہول کی. ماضی میں معروف 6، مجہول 6، مثبت 6، منفی 6. ایسا ہی ہوگا. 6 مثبت معروف، 6 منفی معروف، 6 مثبت مجہول، 6 منفی مجہول. ٹوٹل بنتی ہے 24. صحیح ہو گئی ہے نا؟ یہی بنتی ہے. ماضی مثبت معروف ہوگا، ماضی مثبت مجہول ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ 6 ماضیاں ہیں تو یہ 24 بننی چاہیے. امید ہے آپ کو یاد آ گیا ہوگا. اچھا، مضارع میں ماضی ہو گیا، پھر اس کے آگے مضارع آ گیا. مضارع معروف مثبت معروف مثبت مجہول. منفی معروف اور منفی مجہول. ٹھیک ہے، یہ کتنی ہو گئی؟ 4. نفی جہت بلم مثبت معروف اور منفی معروف. سوری معروف مثبت منفی تو یہ ہو گئی نہیں، خود ہی نفی ہے. تو معروف اور مجہول 2 یہ ہو گئی. نفی تاکید بلم معروف اور مجہول 2 یہ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آگے نفی مضارع مؤکد بھی لے لیتے ہیں. نون ثقیلہ، نون ثقیلہ معروف مجہول 2 یہ ہو گئی. اچھا، خفیفہ سیم 2 معروف مجہول 2 یہ. امر معروف مجہول 2 یہ. نہیں معروف مجہول 2 یہ. ٹوٹل کتنی ہو گئی ہیں؟
24 4 28 2 30 32 34 36 38 2 40 گردانیں ہوئی ہیں. یہ 40 گردانیں ہوئی ہیں. سمجھ آئیے بات. اب یہ 40 گردانیں یہاں تک ہم نے فعل والی لکھی ہیں. اگر یہ فعل والی 40 گردانیں آپ کو یاد ہو جائیں, آپ بولیں گے اب 40 کیسے یاد کریں, تو بیٹے مشکل نہیں تھا. یہ 6 تو ایک ہی گردان ہوتی ہے, ہلکا سا ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے تو وہ پوری کور ہو جاتی ہے. تو 6 مطلب ایک گردان دارابا کی یاد ہو تو یہ ساری یاد ہو جاتی ہیں. ہر بات کی یہ 40 گردانیں کلیئر ہونی چاہیے. اچھا, اس کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے عربوں نے ایک طریقہ رکھا ہے جس کو آپ صرف صغیر کہتے ہیں. یہ جو بھی پہلے ہم گردان 14 صیغوں والی پڑھتے تھے, اس کو کہتے ہیں صرف کبیر, بڑی گردان, پوری 14 صیغوں کی گردان. عرب لوگوں نے اس پورے کو کور کرنے کے لیے ایک صرف صغیر بنائی ہے. صرف صغیر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہاں سے لے کر یہاں تک جو اہم چیزیں ہیں وہ ساری ایک گردان میں انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے, تاکہ کوئی بچہ اس کو ریپیٹ کرے تو اس کو آسانی سے پورا سبق اپنا یاد ہو جائے کہ میں نے کیا کیا پڑھا ہے. یعنی آپ یوں کریں, یہ سارا آپ نے پڑھا اور آپ کو آتا ہے, یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ماضی کا لفظ لیں, ماضی معروف کا لے لیا جی دارابا. کہتے ہیں اب اس کا مضارع بھی لے لیں, کہتے ہیں یضربو. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ مصدر لگائیں, تو دارابا یضربو ضربن, یہ مصدر بھی ساتھ لگا لیا تاکہ یہ پوری بات ہو جائے. دارابا ماضی, یہ یضربو مضارع, اور ضربن آ گیا اس کا مصدر. تو دارابا یضربو ضربن. آگے کہتے ہیں اب آپ اس کا اسم فاعل ساتھ یہاں لگا لیں تاکہ آپ کا ایک سیکوینس اور پڑھنے کا انداز پورا ہو. کہتے ہیں فَهُوَ ضَارِبٌ. دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی لائن بن گئی ہے, لیکن اس لائن میں کتنا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کور کیا ہے. ماضی آیا, مضارع آیا, مصدر آیا, اور اس میں فاعل آیا. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب. دوبارہ لنک جوائن کیجئے گا, یہیں سے بات شروع کرتے ہیں.